میں نہیں مانتا کہ فرقے یہ فرقہ یہ فرقہ یہ فرقہ یہ فرقہ یہ فرقہ، میں صرف دو گروہوں کو مانتا ہوں۔ گروہوں میں انسان دو حصوں میں بٹا ہوا ہے، یا حسینی ہے یا یزیدی ہے۔ ماشاءاللہ۔ اس کے علاوہ اور کوئی گروہ نہیں ہے عزیزان محترم۔ اور حقیقت میں یہ ہے کہ آج کا سادہ انسان میں اسی لیے کہتا ہوں کہ میرے مانوس دوستوں سے زیادہ میرے نامانوس دوست اس فرش اعلیٰ پر آئیں، تاکہ انہیں پتا چلے کہ ان مجلسوں سے پیغام محمد و آل محمد ملتا ہے، ان مجلسوں کے ذریعے سے رزق شعور ملتا ہے، ان مجلسوں کے ذریعے سے رزق ہدایت ملتا ہے، ان مجلسوں کے ذریعے سے رزق ذہن ملتا ہے، ان مجلسوں کے ذریعے سے رزق ہدایت ملتا ہے، رزق شفاعت ملتا ہے، رزق عدالت ملتا ہے، رزق صداقت ملتا ہے۔ آؤ تو صحیح مخلص ہو کر، اخلاص کے ساتھ بھرپور ہو کر اس فرش عزا پر آؤ۔ اسی لیے اقبال نے کہا کہ بیاں کر سر شہادت کی جو تفسیر ہو جائے۔ واہ واہ واہ۔ بیاں کر سر شہادت کی جو تفسیر ہو جائے، مسلمانوں کا کعبہ روضہ شبیر ہو جائے۔ حقیقت یہ ہے، حسین کو سمجھو، حسین کے فلسفے کو سمجھو، حسین کے پیغام کو سمجھو۔ عزیزو، یہ گریہ، یہ فرش عزا، یہ ماتم، یہ سینہ زلی، یہ کسی پر طنز نہیں ہے۔ توجہ چاہ رہا ہوں، میری عادت نہیں ہے، میں کسی کو اختلافی باتیں نہیں کرتا، کیونکہ یہ مدرسہ حسینی جوڑنے کے لیے ہے، توڑنے کے لیے نہیں ہے۔ ماشاءاللہ۔ اس منبر کا مقصد سادہ لو انسان کو مسلمان بنانا ہے، مسلمان کو صاحب ایمان بنانا ہے، صاحب ایمان کو سلمان بنانا ہے۔ واہ 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 واہ۔ آؤ تو صحیح، یہ گریہ، یہ ماتم، یہ رونا، یہ سیاہ پوش ہونا، یہ اپنے فرش عزا کو سجانا، سنگھارنا، یہ علم نکالنا، یہ گلجنہ نکالنا، یہ کسی پر طنز نہیں ہے، یہ کسی پر تیر نہیں ہے، یہ کسی پر تلوار نہیں ہے، بلکہ ایک پیاسے کے پیغام کی تشہیر ہے، ایک پیاسے کی یاد ہے۔ وہ پیاسا، توجہ چاہ رہا ہوں، وہ پیاسا قسم بخدا اگر حسین کی پیاس کو سمجھ گئے، حسین کے بچوں کی پیاس کو سمجھ گئے، حسین کے انصار کی پیاس کو سمجھ گئے، تو مجھے مسائل بیان کرنے کی ضرورت نہیں ہوگی۔ پھر حسین کا نام آئے گا اور آپ کی آنکھوں سے آنسو رواں ہوں گے، لیکن حسین اور حسین کے بچے اور حسین کے انصار کی پیاس کو سمجھیں۔ یہ پیاس کیا ہے؟ کیا حسین صرف پیاسے تھے؟ کیا حسین کے بچے صرف پیاسے تھے؟ نہیں، بھوکے بھی تھے۔ ہم کہتے ہیں نا 3 دن کے بھوکے، 3 دن کے پیاسے۔ توجہ چاہوں گا تاکہ میرے نوجوانوں کو یہ میسج پہنچ جائے۔ 3 دن کے بھوکے، 3 دن کے پیاسے۔ لیکن عزیزو، مقاتل میں ہمیں یہ تو ملتا ہے کہ حسین نے پانی کا مطالبہ کیا، لیکن یہ کہیں نہیں ملتا کہ حسین یا حسین کے بچوں نے یا حسین کے انصار نے کھانے کا مطالبہ کیا ہو۔ کیوں؟ کیوں؟ کس لیے؟ بھائی بھوکے بھی تھے نا، پیاسے بھی تھے، تو کیوں نہیں کیا؟ استقبال محرم کی مجلس ہے، ابتدائی مجلس ہے، پہلی مجلس ہے، اس لیے میں مسائل سے آغاز کر رہا ہوں۔ کیوں نہیں کیا؟ کس لیے نہیں کیا؟ اس لیے نہیں کیا کہ روٹی مانگنا اقدار انسانی کے منافی ہے۔ واہ واہ واہ۔ کھانا مانگنا اقدار انسانی کے، فضائل انسانی کے، شرافت انسانی کے منافی ہے۔ اگر کوئی آپ کا دروازہ کھٹکھٹا کر آپ سے روٹی مانگتا ہے تو آپ اس کو
آپ یہ نہیں سمجھتے ہو کہ اس نے انسانیت کے شرف کو گھٹا دیا، لیکن اگر آپ سے کوئی پیاسا پانی مانگے تو یہ شرافت انسانی کے منافی نہیں ہے۔ عزیزو، حسین کی پیاس کو سمجھو۔ حسین آپ کو یاد کر رہے ہیں اور یہ کہہ رہے ہیں لے تکونی یوم عاشورا جمیعاً تنظرونی، اے میرے شیعو کاش عاشورہ کے دن تم کربلا میں ہوتے۔ ہم زیارت میں پڑھتے ہیں نا مولا کاش ہم کربلا میں ہوتے، تو ہم اپنی جانوں کو آپ کے پسینے پر نثار کر دیتے، لیکن آپ کا مولا کہہ رہا ہے کاش لے تکونی یوم عاشورہ۔ کب کہا میرے مولا نے؟ کہاں کہا میرے مولا نے؟ اس وقت کہا کہ جب وقت ودا کے وقت میرا مولا حسین اپنے بیٹے کے قریب آیا، سید سجاد کے قریب آیا اور آ کر کہنے لگا اے میرے بیٹے، اے سید سجاد، جب واپس مدینے جاؤ میرے شیعوں کو میرا سلام کہنا۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، میرے شیعوں کو میرا سلام کہنا اور کہنا شیعتی مہمان ان شرفتم ما عذبن فاذکرونی۔ اے میرے شیعوں، جب بھی ٹھنڈا پانی پینا میری پیاس کو یاد کرنا، جب بھی ٹھنڈا پانی پینا میری پیاس کو یاد کرنا۔ او سمے تم بے قریب او قتیل فانتبونی، اور اگر کہیں سے کسی غریب الوطن کے قتل کی تمہارے کان میں صدا پڑے کہ کوئی غریب الوطنی میں قتل ہو گیا تو اس کو بعد میں رونا، پہلے مجھ پر رونا۔ حسین کی پیاس کو سمجھو۔ اور پھر مولا کہہ رہے ہیں سید سجاد میرے شیعوں سے جا کر کہنا لے تکونی یوم عاشورا جمیعاً تنظرونی، اے میرے شیعوں کاش یوم عاشورا، عصر عاشورا تم کربلا میں ہوتے تو دیکھتے، کیا دیکھتے؟ کیفا استسقیل طفلی فابوا ان یرحمونی، میں اپنے شیش ماہے کے لیے کس طریقے سے پانی کی طلب کر رہا تھا، کس طریقے سے پانی مانگ رہا تھا، اور میرے شش ماہے کو تیر ستم سے سیراب کیا گیا۔ حالہ دارو، یہ حسین کی پیاس ہے، حسین پانی کا مطالبہ کر رہا۔ ہاں، جب ذوالجناح حسین کے خون سے اپنی پیشانی کو مس کر کے، حسین کا خون اپنی پیشانی پہ مل کے خیام کی طرف واپس آیا، ایک مرتبہ 4 سال کی بچی آگے آئی اور کہنے لگی اے میرے گھوڑے، اے میرے بابا کے گھوڑے، ہاں تیری پیشانی پر لگا ہوا خون بتا رہا ہے میرا بابا اس دنیا میں نہیں رہا، لیکن اے گھوڑے یہ تو بتا قتل ہونے سے پہلے میرے بابا کو پانی ملا یا پیاسا ذبح ہو گیا؟ حسین کی پیاس کو یا پیاسا ذبح ہو گیا؟ ہاں دادارو، 12 محرم کو جب سید سجاد نے ایک مرتبہ اپنے بابا کی قبر بنائی تو انگلی سے اس قبر پہ لکھا یہ اس قتیل کی قبر ہے جسے پیاسا ہی قتل کر دیا گیا۔ ہاں حسین، اس حسین کی پیاس کا تذکرہ ہے۔ عزادارو، یہ وہ ذکر ہے جو ہماری حیات ہے، اگر یہ ذکر نہ ہوتا ہم نابود ہو جاتے۔ بنی امیہ اور بنی عباس کی لٹکتی ہوئی تلواروں سے اگر ہم اپنے آپ کو بچا کر لائے ہیں تو اسی ذکر کے بدلے لائے ہیں۔ یہ ذکر ہماری حیات ہے، یہ ذکر وہ ہے جو انسان کو رحمت سے جوڑتی ہے۔ صراط کربلا وہ صراط ہے جو انسان کو صراط مستقیم پر قائم رکھتی ہے۔ بس عزیزو، میرا عنوان بھی یہی ہے کہ آپ کو صراط مستقیم سے روشناس کر رہا ہوں کہ صراط مستقیم ہے کیا، صراط مستقیم کہتے کس کو ہیں؟ عزیزو، میں نے ان 10 مجالس کے لیے جس سورہ مبارکہ کی تلاوت کا شرف حاصل کیا، آپ تمام حضرات اس سورہ مبارکہ سے بطور خوبی شناسا ہیں۔ تھوڑا میرے ساتھ بولتے چلے آئیں۔ میری بس ایک یہ ہے خامی کہ آپ بولیں گے تو میں بھی بولوں گا، میں لائٹ کو نہیں دیکھوں گا، میں گرمی کو نہیں دیکھوں گا، میں صرف آپ کی آوازوں کے سائے میں
آپ کی آوازوں کے ساتھ ساتھ آپ کی حوصلہ افزائیوں کے ساتھ ساتھ مجلس کو لے کر چلوں گا. سورہ مبارکہ فاتحہ اس کا ایک نام. دوسرا نام سورہ الحمد. تیسرا نام سورہ کنز. تیسرا نام شافی سورہ، وافی سورہ، کافی سورہ، سورہ دعا، سورہ صلاۃ. یعنی مفسرین نے اس سورے کے تقریباً 33 نام لکھے ہیں تفاسیر میں. اس سے آپ اندازہ کر لیں کہ کتنا اہم سورہ ہے. شافی سورہ، کافی سورہ. اچھا لائٹ نہیں ہے، مجھے آپ نظر نہیں آ رہے ہیں لیکن دھندلے دھندلے نظر آ رہے ہیں. دانش بھائی میرے نزدیک میرے سیدھے ہاتھ پر بیٹھے ہیں. میں آپ سے ایک سوال کرتا ہوں، یہ سورہ فاتحہ قرآن کے کون سے پارے میں ہے؟ پہلا پارہ، پہلی سورہ. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. مجھے بتائیں ذرا، یہ جو سورہ فاتحہ ہے جسے آپ سورہ حمد کے نام سے بھی جانتے ہیں، کم از کم جو نماز پڑھنے والے ہیں، اور کم از کم نہیں، جو شیعہ ہے، جو شیعہ علی ہے، جو محب علی ہے، آگے کا لفظ بول دوں، جو موالی علی ہے. واہ واہ واہ. موالی میں وہ نہیں کہہ رہا جو سلفی لگا کے موالی اصل میں نکلا ہے والی سے. اس کا روٹ ورڈ ہے بلا. موالی مانا محبت کرنے والا. تو جو علی سے محبت کرنے والا ہے وہ نماز سے دور نہیں بھاگ سکتا. بے شک. تو میرا تو عقیدہ یہ ہے کہ علی والا بے نمازی نہیں ہو سکتا، بے نمازی علی والا نہیں. واہ واہ واہ. علی والا بے نمازی نہیں ہو سکتا. تو پھر جو یہ سارے علی والے بیٹھے ہوئے ہیں، تو جب نمازی ہیں تو سورہ حمد سے واقفیت رکھتے ہیں، کیونکہ رسول کا فرمان ہے لا صلاۃ الا بفاتحہ، بغیر حمد کے نماز ہوتی ہی نہیں. متفق علیہ حدیث ہے. یہ نہیں ہے کہ ہمارے یہاں ہو جاتی ہے دوسرے کے یہاں نہیں ہوتی، نہیں، متفق علیہ حدیث ہے. کسی کے یہاں بھی لا صلاۃ الا بفاتحہ، وہ نماز ہی نہیں ہے جس میں فاتحہ نہ ہو. اچھا اتنی اہمیت ہے فاتحہ کی، تو مجھے ذرا بتائیں فاتحہ کے پڑھنے والے، سوال کر رہا ہوں سبحان اللہ، کہ فاتحہ قرآن کے کون سے پارے میں ہے؟ پہلا پارہ. میرے بھائی نے کہا پہلے پارے. پہلے پارے کی ابتدا ہوتی ہے الف لام میم سے، سورہ بقرہ سے، الحمد سے نہیں. آپ قرآن آپ کے امام بارگاہوں میں مسجدوں میں رکھا ہوا ہوگا، دیکھ لیں اٹھا کر، ابھی بھی اٹھا کر دیکھ لیں. پہلا پارا آپ بازار سے خرید کے لے آئیں. پہلے پارے کی ابتدا کہاں سے ہوتی ہے؟ سورہ بقرہ سے. سورہ بقرہ سے لے کر سورہ ناس تک آپ کو الحمد کہیں ملے گی؟ جواب دیں. میں تھوڑا سا آپ سے گفتگو کرنا چاہ رہا ہوں. دیکھیں میں اس تقریر کا قائل نہیں ہوں کہ میں تو محنت کروں اور آپ خالی ساری لا کے واپس چلے جائیں. جی جی. میرے ساتھ تھوڑی محنت کریں گے تو انشاءاللہ مزہ آئے گا، مجلس اپنے معراج کو پہنچے گی. یہ وہ باتیں نہیں ہیں کہ جو آپ کو پتہ نہیں، سب کو پتہ ہے. الف لام میم سے لے کر سورۃ والناس تک یہ ہیں 30 پارے. ان 30 پاروں میں کہیں قرآن نظر، کہیں الحمد نظر آتی ہے آپ کو؟ نہیں. اگر یہ سورہ مبارکہ حمد پہلے پارے سے
20वें पारे तक होता तो ये जुज़्वे कुरान है ना। तवज्जो चाह रहा हूं, ये जुज़्वे कुरान हो जाता। अलहम्द जुज़्वे कुरान नहीं है, हम पल्ला कुरान है। वाह वाह वाह। हम पल्ला कुरान है। जैसे कुरान अजीम है, ऐसे ही सूरह हमद अजीम है। जितना वजन कुरान का है, उतना वजन हमद का है। आप कहेंगे किताबी बातें कर रहे हैं, सुकन गुस्तराना, ये ऐसे ही बस खतीब आते हैं, खिताबत के चंद जुमले कह जाते हैं। नहीं, सूरह हुजरात, कुरान का सूरह सूरह हुजरात, उसमें परवरदिगार आलम अपने हबीब से खिताब करते हुए कह रहा है, लक़द औतैनाका सबअ मिनल मसानी वल कुरानिल अज़ीम। ऐ हबीब, हमने तुम्हें सबए मसानी और कुरान अज़ीम। तवज्जो है या नहीं? अब मेरी तरफ तवज्जो, सबए मसानी और कुरान मजीद दिया। सबए मसानी क्या है? अगर आप तफसीर पढ़ेंगे, सबए मसानी अलहम्द का एक नाम है। मैंने कितने नाम बताए सूरह हमद के? 33 नाम, हालांकि इससे भी ज्यादा है। ये बटन खोलते रहेंगे, बंद करते रहेंगे। आप मेरी तरफ देखिए, देखिए मुझे ये डिस्टर्ब कर रहे हैं, लेकिन मैं इनकी तरफ नहीं जा रहा। आप मेरी तरफ मोटिव रहेंगे, मैं आपकी तरफ रहूंगा। किबला नसीम अब्बास साहब से तो आप वाकिफ हैं। नसीम अब्बास साहब कहा करते थे कि माँ बच्चे को कहानी उस वक्त तक सुनाती है जब तक बच्चा माँ की तरफ मुतवज्जे रहता है। माँ कहानी सुनाती है, बच्चा कहता है हुआ। जब तक वो हुआ करता रहता है, माँ कहानी सुनाती रहती है। जब वो देखती है बच्चा सो गया, माँ वहीं पे कहानी खत्म करके खुद भी सो जाती है। तो अगर आप ये चाहते हैं कि मैं आपको सोया हुआ समझूं, मुझे कहा ये गया है आपको जगाना है। तो वो जो चाहते जगाना है। और मुझे ये भी याद है, मैंने दानिश भाई से कहा था कि जगाना नींद से, अखलाकियात से खिलाफ है। अखलाकियात के जुमरे में नहीं आता कि सोए हुए को उठा दिया जाए, लेकिन हाँ गाफिल को बेदार करना जरूर चाहिए। मुझे नारों की परवाह नहीं, बस लेकिन आप मेरी तरफ देखें, नारे वहां लगाएं जहाँ जरूरत हो, बिला वजह नारों की जरूरत नहीं है। गाफिल और जो इंसान है, तवज्जो चाहता हूं, जो इंसान है नहीं, जो मोमिन है वो गाफिल होता ही नहीं। माशाल्लाह। मोमिन हमेशा बेदार ज़हन होता है, वो नींद में भी बेदार रहता, वो नींद में भी बेदार रहता है। इसीलिए मौलाए कायनात ने कहा कि मोमिन की नींद में एक आंख बंद होती है, एक आंख खुली। ये ज़ाहिरी आंख बंद होती है, कल्ब की आंख खुली हुई होती है। वाह वाह माशाल्लाह। तो मैं आपको गाफिल नहीं होने दूंगा, लेकिन अगर कोई सोना चाहता है तो भले नहीं है, गाफिल ना हो जाना। क्यों? इसलिए अब गफलत पे बात आ गई है, तो इंशाल्लाह कल से अपना मौजूद शुरू करेंगे। सबए मसानी से मैं शुरू करूंगा। गफलत निगाह है उलूहियत में, निगाह है अहदियत में, निगाह है परवरदिगार में। अगर सबसे नापसंदीदा तरीन कोई शय है, तवज्जो चाह रहा हूं, बेदार का वजह शान है। संजीदा बुधवार मजलिसी जहन मेरे सामने बैठे हुए हैं, मुझे ज्यादा जोर लगाने की जरूरत ही नहीं है। जो मिंबरों के साए पे जहन परवान चढ़ते हैं, जो बाबे मदीनतुल इल्म के मिंबर के साए में अपने जहन उनसे ज्यादा कहने की जरूरत नहीं होती, उनको सिर्फ इशारे देने की जरूरत होती है। निगाह है उलूहियत में, निगाह है अहदियत में, निगाह है परवरदिगार में। गफलत से ज्यादा नापसंदीदा कोई शय नहीं है मेरे जवान।
میرے بچوں، بزرگوں کو سبق سنا رہا ہوں دعا دینے کے لیے، جوانوں کو، بچوں کو میسج دے رہا ہوں، درس دے رہا ہوں۔ کیوں ایسے ہی میں نے بات کہی؟ دیکھیں، شرک سے بھی بدتر اگر کوئی چیز ہے تو وہ یہ غفلت ہے۔ سبحان اللہ۔ بھی بدتر اگر کوئی شے ہے وہ یہ غفلت ہے، کیونکہ انسان شرک بھی جب کرتا ہے جب حالت غفلت میں ہوتا ہے، جب غافل ہوتا ہے۔ میں نے کہا نگاہ الوہیت میں آپ کو حق حاصل ہے کہ آپ پوچھیں کہاں لکھا ہوا ہے قرآن میں، تو دے دوں قرآن سے پتا۔ یہ پن پوائنٹ ذہن میں رکھیے گا۔ پن پوائنٹ کیا ہے؟ نگاہ الوہیت میں اگر سب سے زیادہ ناپسندیدہ ترین شے ہے وہ غفلت ہے۔ اچھا، علی کے ماننے والے ہو، علی کے چاہنے والے ہو، علی کا فرمان سنا دوں۔ میرے مولا نے فرمایا الغفلۃ اضر عدو، غفلت انسان کا سب سے بڑا، سب سے زیادہ نقصان پہنچانے والا دشمن سب سے زیادہ۔ بھائی جو خدا کو ناراض کر دے، جو خدا کو نقصان، جو خدا کو ناراض کر دے، جس سے خدا ناراض ہو جائے، اس سے بڑا نقصان کیا ہے؟ بھائی دعا آپ پڑھتے ہیں نا، مولا حسین کی دعا ہے، اس میں مولا حسین نے ایک جملہ کیا، پروردگار جس نے تجھے پا لیا اس نے کچھ نہیں کھویا، جس نے تجھے کھو دیا اس نے سب کچھ کھو دیا۔ جس نے تجھے کھو دیا اس نے سب کچھ کھو دیا۔ اور خدا کہہ رہا ہے کہ میری نگاہ میں سب سے زیادہ ناپسندیدہ ترین شے کیا ہے؟ غفلت۔ سورہ اعراف میں خدا فرما رہا ہے لقد ذرأنا لجہنم کثیرا من الجن والانس۔ ابھی امام بارگاہ میں کیا رہا ہوں، یہ نام یاد نہیں ہے، امام بارگاہ امام حسین میں وہاں بات کر رہی تھی کہ قبلہ یہاں آج مجمع تھوڑا قلیل ہوگا، تو وہاں میں نے یہی کہا کہ قلت کو اپنی کمزوری نہ سمجھا کرے۔ یہ دنیا کا معاشرہ ہے کہ جو کثرت کی بنیاد پر اپنے رحمت کرتا ہے، یہ خدا کا معاشرہ ہے، خدائی معاشرہ ہے جو اقلیت کی تعریف کرتا ہے، اکثریت کی مذمت کرتا ہے۔ اقلیت کو اپنی کمزوری نہ سمجھے، نہ سمجھا کریں ہم کم ہیں، نہیں، خدا کہہ رہا ہے اکثریت کے لیے لقد ذرأنا لجہنم، اپنے پوائنٹ ذہن میں رکھیے گا میرے جوان، لقد ذرأنا لجہنم کثیرا من الجن والانس، ہم جنوں انس کی اکثریت کو جہنم میں ڈالتے ہیں۔ کیوں ڈالتے ہیں؟ بات غفلت پہ آ گئی ہے تو آج تھوڑی سی گفتگو اس پر ہوگی ہے۔ آج میسج سے شروع ہو رہا ہے، انشاءاللہ فضائل بھی آئیں گے، اور فضائل اصل یہ ہے، فضائل کسے کہتے ہیں؟ جو انسان کو کمال کی طرف لے کر جائے اسے کہتے ہیں فضائل۔ سبحان اللہ۔ فضیلت اسی کو کہتے ہیں نا، سچ فضیلت ہے، صبر فضیلت ہے، صداقت فضیلت ہے، عدالت فضیلت ہے، شہادت فضیلت ہے، یہ تمام فضیلتیں ہیں۔ اگر یہ فضیلتیں فضائل انسان میں آ جائیں تو انسان کمال کی طرف جاتا ہے، اور اگر ان سے پیچھے بھاگ جائے تو پھر شہادت کے بجائے ہلاکت کی طرف جاتا ہے، ہلاکت کی طرف جاتا ہے۔ خدا کہہ رہا ہے لقد ذرأنا لجہنم کثیرا من الجن والانس، ہم جنوں انس کی اکثریت کو جہنم میں ڈال دیں۔ اکبر، اللہ اکبر۔ عزیزو، سوچنے کا مقام ہے، مقام فکر ہے۔ میں جن کی بات نہیں کروں گا، انس کی بات کروں گا۔ ہو سکتا ہے جنات بھی یا جنات یہاں بیٹھے ہوئے ہیں، لیکن جو مجھے نظر آ رہے ہیں میں ان کے مطابق گفتگو کروں گا۔ انسان کی اکثریت کہاں جا رہی ہے؟ جہنم میں۔ کس کی اکثریت؟ کس کی اکثریت؟ بولے تھوڑا میرے ساتھ۔ انسان کی اکثریت۔ یہ انسان کون ہے؟
کتنی محبت کرتا ہے اللہ انسان سے. انسان کے قصائد بیان کیے ہیں, قصیدے پڑھے ہیں اللہ نے قرآن میں. سناؤں قصیدہ انسان جو اللہ نے قرآن میں پڑھا ہے. سبحان اللہ. جب انسان کو خلق کیا پروردگار عالم نے تو اپنے آپ کو مبارکباد پیش کی. لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم. یہ انسان کون ہے؟ خدا کہہ رہا ہے ہم نے انسان کو احسن تقویم پر پیدا کیا. ایک طرف اپنے آپ کو مبارکباد پیش کر رہا ہے تبارک اللہ احسن الخالقین. کتنا بابرکت ہے وہ اللہ جو خالقین میں سب سے بہتر خالق ہے. کس کو خلق کر کے اپنے آپ کو مبارکباد دے رہا ہے. انشاءاللہ تھوڑی سی تمہیدی گفتگو کو آپ گرفت میں لیں گے تو مجلس اپنی معراج کو پہنچے گی. کس کو خلق کر کے کہہ رہا ہے؟ انسان کو. احسن تقویم کس کو کہہ رہا ہے؟ انسان کو. ایک اور مقام پر انسان کی بڑائی بیان کرتے ہوئے خدا کہہ رہا ہے وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ. ہم نے بنی آدم کو کرامت عطا کی, مکرم کیا, صاحب کرم کیا. کس کو؟ انسان کو. کس نے؟ اللہ نے. یہ مکرم ہے, یہ مشرف ہے, یہ افضل ہے, یہ محترم ہے, یہ لائق احترام ہے, یہ معزز ہے. کون؟ انسان. انسان مخدوم کائنات ہے, کائنات خادم انسان ہے. توجہ چاہ رہا ہوں, توجہ چاہ رہا ہوں. کتنی محبت ہے انسان سے اللہ کو, کتنی محبت ہے. سورہ نحل ذرا پڑھ کے دیکھیے گا کہ پروردگار عالم فرما رہا ہے وَأَنزَلْنَا الْمَاءَ مِنَ السَّمَاءِ لَكُمْ. مرکزی اشرا ہے. تھوڑی سی آپ کے ذہنوں کو چاہوں گا پرواز کریں. علمی گفتگو, علمی حضرات, مجلسی حضرات تشریف فرما ہے. تھوڑا سا ذہن کو بلند کریں. وَأَنزَلَ الْمَاءَ مِنَ السَّمَاءِ لَكُمْ. اس لکم کو اپنے ذہن میں رکھیے گا. ہم نے آسمان سے پانی کو برسایا. کس کے لیے؟ لکم, تمہارے لیے. واہ واہ. کتنا پیار ہے اللہ کو انسان. سبحان اللہ. وَالشَّمْسُ بِهِ لَكُمُ الزَّرْعُ وَالزَّيْتُونَ وَالنَّخِيلَ وَالرُّمَانَ لَكُمْ. اور اسی سے ہم نے کھیتیوں کو اگایا. کس کے لیے؟ تمہارے لیے. تمہارے لیے. ہم نے رومان کو پیدا کیا. کس کے لیے؟ تمہارے لیے. ہم نے زیتون کو پیدا کیا. کس کے لیے؟ تمہارے لیے. ہم نے انگور کو پیدا کیا. کس کے لیے؟ تمہارے لیے. دیکھیے میں ساری رات ہو جائے گی اگر نعمتوں کو گنواتا چلا جاؤں گا. اللہ کہہ رہا ہے کہ آسمانوں زمین کی وَسَخَّرَ لَكُمْ مِنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ إِنَّ اللَّهَ سَخَّرَ لَكُمْ مِنَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ. بے شک اللہ نے ہر شے کو مسخر کر دیا جو آسمان میں ہے, جو زمین میں ہے. کس کے لیے؟ تمہارے لیے. واہ واہ. سبحان اللہ. نہیں صرف زمین. اچھا سخر آ گیا ہے, مسخر اردو میں استعمال کرتے ہیں, لیکن شاید آج کے میرے نوجوان انگلش سے زیادہ نزدیک ہے, اردو سے عربی سے تھوڑا دور ہے, اس لیے ان کے لیے آسان کر دوں. یہ مسخر کسے کہتے ہیں؟ بزرگ جانتے ہیں, نوجوانوں سے خطاب کرتا ہوں اس کو. مسخر سمجھتے ہیں مسخر کسے کہتے ہیں؟ ان اللہ سخر لکم ما فی السماوات و ما فی الارض. صرف زمینوں کی چیزوں کو نہیں, آسمان میں جو کچھ ہے, زمین میں جو کچھ ہے مسخر کر دیا تمہارے لیے. مسخر کسے کہتے ہیں؟ آج کل بچوں کو آپ نے دیکھا ہوگا کراچی کو میں اکثر دیکھتا رہتا ہوں, موٹر سائیکل چلاتے ہیں. کبھی ایک ویل پہ چلا رہے ہیں, کبھی ہاتھ چھوڑ کے چلا رہے ہیں, کبھی کھڑے ہو کے چلا رہے ہیں, کبھی لیٹ کے چلا رہے ہیں, کبھی الٹے ہو کے چلا رہے ہیں, کبھی سیدھے ہو کے چلا رہے ہیں. اگر کوئی بزرگ سمجھانے کے لیے کہتے بیٹا بیٹا کیا کر رہے ہو, وہ چوٹ لگ جائے گی, تو وہ کیا جواب پلٹ کر کہتا ہے؟ انکل یہ ہمارے کنٹرول میں ہے, یہ ہمارے کنٹرول میں ہے, ہمارے کنٹرول سے باہر نہیں جاتی. یہ الگ بات ہے کہ وہ کبھی کبھی چلی جائے, لیکن جو اللہ
इंसान के कंट्रोल में चीजें दे रहा है। भाई आसमान में क्या है? सूरज, चांद, सितारे, जमीन, जमीन में क्या है? ले रहा था सब्जा, ये तमाम कंट्रोल में दे दिया इंसान के। अरे ये सिर्फ कुरान की किताबी बात रह जाती अगर कोई ऐसा इंसान नजर ना आता कि अगर उंगली का इशारा करे तो डूबे हुए सूरज को पकड़ा ले, तो जमीन पे गिरा ले, अगर इशारा करे तो शजर अपनी जगह पे छोड़ कर वाह 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 माशाल्लाह या अली सुभान अल्लाह नारे हैदरी या अली। इतना प्यार है इंसान, इतना प्यार है, जाते इतना प्यार है इंसान से अल्लाह। मुकर्रम इंसान, मोहतरम इंसान, मुअज़्ज़ज़ इंसान, लायक ताज़ीम इंसान, मुशर्रफ इंसान, अफजल इंसान, हर तरीके से इंसान को अफजल बनाया। तो अज़ीज़ान मोहतरम, जब इतना बा तकरीम बनाया, इतनी मोहब्बत है कि आसमान का शामियाना दाना इंसान के लिए, जमीन का फर्श बिछाया इंसान के लिए, जमीन पर मसाली सब्जे को बिछाया इंसान के लिए, आसमान पर आफ्ताब महताब की कंदीलों को लटकाया इंसान के लिए, जमीन पे समंदर को बहाया इंसान के लिए, समंदर में किश्तियां चलाई इंसान के लिए। तो ये सब कुछ इंसान के लिए, इतनी मोहब्बत, इतनी शफ़क़त, इतनी रहमत, इतना लोभ, इतना राह, इतना करम परवरदिगार, फिर ये इतना गुस्सा क्यों? लक़द ज़रअना लिजहन्नम कसीरम मिनल जिन्न वल इंस। वाह 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 नारे हैदरी। आखिर बात क्या है? ठीक है आपने नारा लगाया, लेकिन सोचें, मैं फिक्र दे रहा हूं, क्या बात है? क्या तो इतना मुकर्रम या इतनी पस्ती कि जहन्नम में डाल देंगे? परवरदिगार क्यों? कहा अम लहुम क़ुलूबुन ला यफ़क़हून। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। अम लहुम क़ुलूबुन ला यफ़क़हून बिहा, इसलिए डाल देंगे, हमने इसको दिल दिया लेकिन दिल रख कर ये सोचता नहीं। वलहुम आयुनुन ला युबसिरून बिहा, हमने इसको आंखें दी लेकिन आंख रख कर ये देखता नहीं है। वलहुम आज़ानुन ला युस्मिऊन बिहा, हमने इसको कान दिए लेकिन कान रख कर ये सुनता नहीं है। पिन पॉइंट क्या था आपको याद है? गफलत। मौला सलामत रखे। बस मैंने इसलिए पूछा कि आपके ज़हन में तो बात है ना। अम लहुम क़ुलूबुन ला यफ़क़हून बिहा, दिल दिया सोचता नहीं है। वलहुम आयुनुन, आंखें दी देखता नहीं है। वलहुम आज़ानुन ला युबसिरून बिहा, हमने इसको कान दिए लेकिन ये सुनता नहीं है। उलाइका कल अनाम, जलाल खुदाबंदी को देखें, गज़ब खुदाबंदी को देखें। उलाइका कल अनाम, ये दिल रख कर ना सोचने वाला, ये आंखें रख कर ना देखने वाला, ये कान रख कर ना सुनने वाला, उलाइका कल अनाम, ये मिस्र चौपाया है, बल हम अदल, उससे भी बदतर है। उलाइका हुमुल गाफिलून, और हकीकत गफलत। वाह 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 देखा आपने क्या मंजिल है गफलत की? हाँ। कौन है गाफिल? इंसान, कौन है गाफिल? इंसान। देखिए इसको मिलाऊंगा सूरह हम्द से इंशाअल्लाह। कौन है गाफिल? जो दिल रखता है, देखता नहीं, सोचता नहीं। अब इस कल्ब को आप दिल कह रहे हैं, ये गोश्त का लोथड़ा कहते हैं। आप इस दिल को विजन कहते हैं, आप इस दिल को ज़हन कहते हैं, आप इस दिल को दिमाग कहते हैं, आप इस दिल को अक्ल कहते हैं, जो चाहे कहते हैं। वसी माना में है ये कल्ब। अगर कल्ब की तारीफें आप जाकर पढ़ेंगे इरफानियात में तो आपको वसी तारीफें मिलेंगी कल्ब की। इंशाअल्लाह कभी मौका मिला तो कल्ब की तारीफ करेंगे, लेकिन आज से इशारे देता हुआ गुजर रहा हूँ। आपकी ज़हमतों पर बात नहीं करना पड़ता। दिल रखकर तफक्कुर नहीं करता, तफक्कुर नहीं करता, सोचता नहीं है। आंखें रखकर देखता नहीं है, कान रखकर
سنتا نہیں ہے. اچھا اتنا بڑا میرا سنجیدہ بافہم دانشمند مجمع بیٹھا ہوا ہے, ذرا مجھے بتاؤ تو صحیح, کون ایسا میرا سامع ہے کہ جو ذہن تو رکھتا ہو لیکن سوچتا واہ ہے؟ واہ واہ واہ, بالکل نہیں, سبحان اللہ. صحیح کہا نہیں ہے. اگر سوچ نہ ہوتی تو دنیا اتنی ترقی کیسے کر لیتی؟ سوچ کی بنیاد پر تو ترقی ہے نا. پہلے تھیوری ہوتی ہے, پھر پریکٹیکل ہوتا ہے, پھر چیز ایجاد ہوتی ہے, پھر انسان ترقی کی طرف جاتا ہے. ایسے ہی ہے. پہلے نانی دادی کہانیاں سناتی تھیں, فلاں بادشاہ تھا, اس کو کہیں جانا تھا, بہت دور منزل تھی, اب گھوڑے پہ جا نہیں سکتا تھا, چلتے چلتے ایک بزرگ ملا, اس بزرگ نے ایک قالین دیا, اس قالین پہ وہ بادشاہ بیٹھا, قالین اڑا. یعنی اڑنے کا تصور انسان کے ذہن میں پہلے سے موجود تھا. واہ واہ واہ, سبحان اللہ. سوچ تھی نا, جبھی تو قالین اڑ رہا تھا نا. اس سوچ نے انسان کو کہاں پہنچایا کہ انسان خلاؤں میں اڑنے لگا. خلاؤں میں اڑنے لگا. آسمان کی تو بات دور کی, خلاؤں میں اڑنے لگا. اچھا میرا کون سا سامع ایسا ہے جو آنکھ کو رکھتا ہو لیکن دیکھتا نہ ہو؟ کوئی نہیں. ہے کوئی ایسا؟ نہیں ہے نا. آپ مجھے دیکھ رہے ہیں, میں آپ کو دیکھ رہا ہوں. اگر آنکھ دیکھ نہ رہی ہوتی تو دیکھیں نت نئے چینل روز روز نہ کھل رہے ہوتے. بھائی ریموٹ میں اتنے بٹن نہیں ہیں جتنے چینل کھل رہے ہیں. انسان بٹن دباتے دباتے انگلیاں تھک جاتی ہیں, تو یعنی انسان مشاہدہ یہ ہے کہ انسان دیکھ بھی رہا ہے. اچھا میرا کون سا سامع ایسا ہے کہ جو کان تو رکھتا ہو لیکن سنتا نہ ہو؟ کوئی ایسا نہیں ہے. کوئی ایسا نہیں. وہ تو بہرا ہو گیا نا. وہ تو کان ہونا نہ ہونا برابر ہے. کان کا مطلب سماعت, جو سماعت رکھتا ہو اور نہ سنتا ہو. ہے کوئی ایسا؟ نہیں. جب نہیں ہے اور اگر ہوتا ایسا کہ نہ سن رہا ہوگا. سننا آج مشاہدہ بتا رہا ہے کہ نت نئے اسٹیجز سے مختلف باتیں کی جا رہی ہیں سنانے کے لیے. جی جی. ایف ایم ریڈیوز کھل رہے ہیں سنانے کے لیے. تو سن رہا ہے جبھی تو کھل رہے ہیں, جبھی تو ممبروں سے اسٹیجوں سے مختلف آوازیں آ رہی ہیں کہ انسان سن رہا ہے. تو ہمارا مشاہدہ یہ بتلا رہا ہے کہ سوچ بھی رہا ہے, دیکھ بھی رہا, جو چاہوں گا دیکھ بھی رہا ہے, سن بھی رہا ہے. لیکن قرآن کیا کہہ رہا ہے؟ دل رکھتا ہے, سنتا نہیں. آنکھیں رکھتا ہے, دیکھتا نہیں ہے. کان رکھتا ہے, سنتا نہیں ہے. تو بات کیا ہے؟ کیا مشاہدہ غلط ہے یا قرآن نعوذ باللہ غلط کہہ رہا ہے؟ قرآن کبھی غلط کہہ ہی نہیں سکتا. قرآن بالکل صحیح کہہ رہا ہے. تو پھر بات کیا ہے؟ بات یہی ہے کہ جو اللہ سجوانا چاہتا ہے انسان وہ سوچ نہیں رہا, جو اللہ دکھلانا چاہتا ہے انسان وہ دیکھ نہیں رہا, جو انسان کو اللہ سنوانا چاہتا ہے انسان وہ سن. ماشاء اللہ, واہ واہ واہ. بات یہاں تک آ گئی آپ کو سمجھ میں؟ اگر یہاں تک آ گئی تو آگے بڑھوں. ماشاء اللہ. دیکھیں اس آیت میں 3 اعضاء کا تذکرہ ہوا ہے, آنکھ, کان اور دل. کیا ایسا کرے انسان کہ جو دل سوچے وہ رضا الہی کے تحت ہو؟ کیا کرے ایسا انسان کہ جو انسان دیکھے تو رضا الہی کے تحت ہو؟ واہ واہ واہ. کیا کرے ایسا انسان کہ جو سنے تو رضا الہی کے تحت ہو؟ تو عزیزان محترم, اب قرآن میں آواز دی خدا نے کہ اللہ چاہتا کیا ہے. 3 اعضاء, دل, آنکھ, کان. ارشاد ہو رہا ہے واللہ اخرجکم من بطون امہاتکم لا تعلمون شیئا.
परवरदिगार ने तुम्हें बदले मादर से इस तरीके से बाहर निकाला, तुम कुछ नहीं जानते। वाह 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 माशाल्लाह। और हमारा मुशाहिदा ये है, सुभान अल्लाह। और बड़ी मिस्र मशहूर है कि माँ के पेट से सीखकर कोई नहीं आता। सही बात है, कुरान गवाही दे रहा है कि वल्लाहु अखरजकुम मिन बुतूनि उम्महातिकुम ला तअलमूना शैआ। अल्लाह ने तुम्हें बतनी मादर से इस हालत में बाहर निकाला, तुम कुछ नहीं जानते थे। वजअल लकुमुस समअ, फिर तुम्हें समाअत दी, वल अब्सार, तुम्हें बसारत दी, आंखें दी, वल फुआदा, तुम्हें दिल दिया। यही था ना, दिल रखते हैं, आंखें सोचते नहीं हैं, आंखें रखते हैं, देखते नहीं हैं, कान रखते हैं, सुनते नहीं हैं। परवरदिगार क्या कह रहा है? वल्लाहु अखरजकुम मिन बुतूनि उम्महातिकुम ला तअलमूना शैआ। तुम्हें बतने मादर से ऐसे बाहर निकाला तो कुछ नहीं जानते थे। ये कुछ ना जानने वाला इंसान, बतने मादर से इस हालत में निकलने वाला इंसान, आपकी थोड़ी सी सुस्तियों को दूर करने के लिए एक जुमला कह दूं कि बतने मादर से इस हालत में आने वाला इंसान जो कुछ नहीं जानता था, अपने आलम शबाब में इतना बड़ा आलिम बन गया कि ज़मानो मकान के फासले इसके लिए अहमियत नहीं है या नहीं? आपकी देखी हुई बातें हैं, ज़मानो मकान के फासले इसके लिए अहमियत नहीं रखते। दुनिया का हर खित्ता इसके उंगली के इशारे पर है, इतना आलिम बन गया। अच्छा, एक और मकान पर परवरदिगार आलम ने कहा कि हमने इंसान को ज़ईफ़ पैदा किया, वख़ुलिक़ल इंसानु ज़ईफ़ा, हमने इंसान को ज़ईफ़ पैदा किया। ये ज़ईफ़ पैदा होने वाला इंसान, आपका मुशाहिदा भी यही है कि इतना ज़ईफ़ पैदा होता है कि अगर कहीं पर मक्खी बैठ जाए तो अपने हाथ से उड़ा भी नहीं सकता, इतना कमज़ोर पैदा होता है ये इंसान। लेकिन अपने शबाब पर पहुंचकर कितना ताकतवर हो गया, आलम शबाब पर पहुंचकर कितना ताकतवर हो गया कि ज़मीन का सत निकाल कर हजारों मील दूर किसी भी टुकड़े को चाहे बर्बाद कर, इतना ताकतवर हो गया। ये माँ के पेट से जाहिल नहीं, बेइल्म आने वाला इंसान शबाब पर कितना बड़ा आदमी बन गया। तो वो जो माँ के पेट से इस हालत में बाहर आया हो कि रहते रिसालत पर आकर ये कहे या रसूलल्लाह, जो गुजर चुकी है वो पढ़कर सुनाओ, या जो आ रही है वो पढ़कर। सुबह के साथ दिल बोला, अली मौला, अली मौला, तेरा मौला मेरा मौला, अली मौला, अली मौला, नारे हैदरी, या अली, या अली, या अली मदद। या रसूल अल्लाह, जो गुजर गई हैं, तौरात सुनाओ, इंजील सुनाओ, ज़बूर सुनाओ, या जो आने वाला कुरान है वो सुनाओ, वो सुनाओ। तो जो माँ के बत्न से इस हालत में बाहर आया हो, वो अपने शबाब पर पहुंचकर कितना बड़ा आलिम होगा। जब ये बेइल्म आने वाला इंसान अपने शबाब पर पहुंचकर इतना बड़ा आलिम बन गया, तो ये माँ के पेट से रहते रिसालत पर कुरान आने वाली किताब को पढ़ने वाला अपने शबाब पर पहुंचकर कितना बड़ा आलिम होगा, इतना बड़ा आलिम होगा कि मदीनतुल इल्म मिंबर पर आकर ये कहेगा, अना मदीनतुल इल्म व अलीयुन बाबुहा। वाह 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 माशाल्लाह, या अली। वख़ुलिक़ल इंसानु ज़ईफ़ा, हमने इंसान को ज़ईफ़ पैदा किया, बतनी मादर से आया ज़ईफ़, एक डोज का लोथड़ा, अपनी ग़िज़ा खुद नहीं ले सकता, उठ नहीं सकता, चल नहीं सकता, फिर नहीं सकता, लेकिन आलम शबाब पर पहुंचकर कितना ताकतवर हो गया, उंगली के इशारे पर सबको तबाह बर्बाद कर रहा है। तो जो बतने मादर से इस हालत में बाहर आया हो कि कल्ले अजगर को दो उंगलियों से चीर दे, वाह वाह वाह, उसका शबाब कितना ताकतवर होगा। जिसका बचपना ये हो, नहीं बचपना नहीं, शीर ख्वारगी ये हो कि झूले में फंदाके को तोड़कर, फंदाके को फाड़कर, उंगलियों को निकालकर, अजगरे के गले में डालकर
کر اجزائے کو دو حصوں میں تقسیم کر دے. یہ شیر خوارگی کا زمانہ ہے. اس کے شباب کا زمانہ کیا ہوگا؟ ہاں اس کے شباب کی یہ طاقت ہوگی کہ ایک ہلکا سا اشارہ ہاتھ کا ہوگا اور مخبر صادق کی زبان سے جملہ نکلے گا کہ ضربت علیم یوم الخندق افضل من عبادت. واہ 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 ماشاءاللہ. بیدار ہو گئے. اب آگے بڑھو. واللہ اخرجکم من بطون امہاتکم لا تعلمون شیئا. اللہ نے تمہیں بطن مادر سے حالت میں باہر نکالا تم کچھ نہیں جانتے تھے. وجعل لکم السمع والابصار والفؤاد. اللہ نے تمہیں سماعت دی, کان دیے, تمہیں بصارت دی, بینائی دی, تمہیں دل دیا. اس لیے دیا لعلکم تشکرون, تاکہ تم شکر گزار بندے بن جاؤ. اللہ, اس میں یہ نہیں کہ اس کا شکر گزار ہو, لیکن اگر غور کرو گے تو مل جائے گا. سبحان اللہ. اگر غور کرو گے تو مل جائے گا. اسی آیت میں مل جائے گا کس کا شکر ادا کرنا ہے. آیت کہاں سے شروع ہو رہی ہے؟ واللہ اخرجکم, اللہ نے تمہیں اس حالت میں نکالا. تمہیں ہستی سے نیستی سے ہستی میں کون لانے والا ہے؟ اللہ. کان کس نے دیا؟ اللہ نے. آنکھیں کس نے دی؟ اللہ نے. اللہ نے. دل کس نے دیا؟ اللہ نے. اللہ نے. تو پھر ان کا شکر ادا کرنا ہے نا. شکر کس کا ادا کرنا ہے؟ اللہ کا. اچھا شکر کس پر کیا جاتا ہے؟ نعمت پر. مولا سلامت نعمت پر. اور خدا کا وعدہ ہے, بس اب ختم کر رہا ہوں. خدا کا وعدہ ہے لئن شکرتم لازیدنکم. میں تمہاری نعمتوں میں اضافہ کرتا چلا جاؤں. یہ کسی آج کے بڑیرے کا, زمیندار کا, کسی پرائم منسٹر کا, کسی پریزیڈنٹ کا, کسی سیاسی لیڈر کا وعدہ نہیں ہے. خدا کا وعدہ ہے. اور خدا کہتا ہے ان اللہ لا تخلف الميعاد. اللہ اپنے وعدے کی خلاف ورزی نہیں کرتا. گارنٹی دے رہا, گارنٹی دے رہا. پروردگار کیا کہہ رہا ہے؟ لئن شکرتم لازیدنکم. اگر شکرانے نعمت کرو گے میں تمہاری نعمت کو بڑھاتا چلا جاؤں گا, نعمت میں زیادتی کروں گا. وَلَئِن كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ. اور دیکھو اگر کفران نعمت کیا تو میں تمہاری نعمتوں کو نہ صرف سلب کر دوں گا شدید عذاب بلکہ عذاب علیم دوں گا. اللہ. وَلَئِن كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِ شَدِيدٌ. شدید عذاب دوں گا, میرا عذاب بہت شدید ہے اگر کفران نعمت کیا. نہیں میں کہہ رہا ہوں دو ہی تو چیزیں ہیں نا, یا کفران نعمت یا شکرانے نعمت. یا شکرانے. دو ہی گروہ ہیں, یا شکر کرنے والے یا کفر کرنے والے. اگر شکر کرو گے عزیزنا کو دے دوں گا, بڑھاتا چلا جاؤں گا. یہ ہاتھ کیا ہے؟ نعمت. نعمت کسے کہتے ہیں؟ نعمت, اب فلسفہ نعمت بہت بڑا ہے. عمرانیات اور علم کلام کی اگر آپ بڑی بڑی بحثیں پڑھیں گی, میں اس کو الجھنا نہیں چاہتا. ایک جملے میں نعمت کسے کہتے ہیں؟ جو انسان کو فائدہ پہنچائے وہ نعمت. سبحان اللہ. جو انسان کو فائدہ پہنچائے. اب فائدے کی ڈیفینیشن بھی الگ الگ ہے. جی جی جی. میں دنیاوی فائدے کی بات نہیں کر رہا ہوں. فائدہ پہنچائے, جو انسان کو فائدہ پہنچائے, انسان کو انسانیت کے کمال کی طرف لے کر جائے, وہ نعمت ہے. شکرانے نعمت کرو گے میں بڑھاتا چلا جاؤں گا. ہاتھ نعمت, آنکھ نعمت, کان نعمت, یہ سب نعمت ہیں. خدا کہہ رہا ہے لئن شکرتم لازیدنکم. اگر شکرانے نعمت کرو گے میں نعمتوں میں اضافہ کرتا چلا جاؤں گا. کیا میں اگر ان ہاتھوں کو رضائے الہی کے تحت استعمال کروں گا, شکرانے نعمت کروں گا, 2 سے 4 ہاتھ ہو جائیں گے, 2 سے 4 آنکھیں ہو جائیں گی, 2 سے 4 کان ہو جائیں گے؟ نہیں نا. میں جلدی جلدی اس لیے کر رہا ہوں کہ مجھے احساس ہے
गर्मी भी है, टाइम ज्यादा होता जा रहा है, इसलिए समेट रहा हूं मौजूद को। 4 नहीं होंगी, 2 से 4 नहीं होंगी, 2 ही रहेंगी। अच्छा, जब 2 ही रहेंगी तो परवरदिगार इजाफा कहाँ हो रहा है? वाह वाह वाह, सुभान परवरदिगार इजाफा कहाँ हो रहा है? कहा बंदे अपनी राय इस्तेमाल ना किया कर, कुरान के बारे में अपनी राय इस्तेमाल ना किया कर, पूछा कर उनसे जो अहले जिक्र है, वे बताएंगे भाई हाथ में इजाफा नहीं करूंगा, हाथ की ताकत में इजाफा कर दूंगा कि जौ की रोटी अगर तोड़ेगा तो घुटने से तोड़ेगा, लेकिन वही हाथ होगा कि दरवाजा 100 आदमी खोल रहे होंगे, लेकिन 5 उंगलियों से वो दरवाजा तोड़कर ढाल देगा। हाथों की ताकत में इजाफा कर दूंगा, कान में इजाफा नहीं करूंगा, समाज में इजाफा कर दूंगा। होगा मदीने में आवाज आएगी खैबर से, नादे अलियान मज़हर जाए, खैबर से आवाज आएगी, मदीने से अली पुकारेगा लब्बैक या रसूल अल्लाह, अंबर घोड़ा मैं तुम्हारी बिनाई बढ़ा दूंगा। होगा आंखों से अंधा, लेकिन मासूम कहेगा या अबा बशीर। अल्लाह अकबर। अजीजों कम बात नहीं है, यानी समाअत में इजाफा होगा, कान में इजाफा नहीं होगा, हाथों की ताकत में इजाफा होगा। ये शुक्रान है, लइन शकरतुम लाज़ीदन्नकुम, अगर शुक्राने नेमत करोगे मैं नेमतों में इजाफा करता चला जाऊंगा। तो एक शख्स ऐसा नजर आया, ऐसा नजर आया, ऐसा नजर आया कि उसने इतना शुक्र अदा किया, इतना अपने हाथों को अल्लाह की रजा में लगा दिया कि अब उसके हाथ न रहे, यदुल्लाह बन गए, उसके काम न रहे, उसमुल्लाह बन गए, उसकी जुबान न रही, लिसानुल्लाह बन गई, वो खुद वजहुल्लाह बन गया, नफ्सुल्लाह बन गया, करमुल्लाह। सुभान अल्लाह, नारे तकबीर, अल्लाह अकबर, नारे रिसालत, या रसूल अल्लाह, इन बच्चों की आवाजों पर जरूर कान धरा करें और जवाब दिया करें। यही चिराग जलेंगे तो रोशनी होगी। ये हमारे मुस्तकबिल के मेहमान हैं। मौला का ऐसा नारा लगाएं कि पूरा इमाम बारगाह गूंज जाए। इस बच्चे की आवाज पर लब्बैक करें, नाराए हैदरी। अच्छा, ये जितनी नेमतें मैंने गिनवाई हैं, आँख, कान, हाथ, पाँव, जमीन, आसमान, चांद, सूरज, सितारे, सैयारे, शजर, हजर, पहाड़, जमात, नबातात, हैवानात, ये तमाम जो नेमतें हैं ये नजर आने वाली नेमतें। सुभान अल्लाह। बड़ी सी हजरात करके थोड़ा बात करो, है ना जाहिरी नेमतें। ये नेमतें परवरदिगार आलम ने दी है इंसान को कि इंसान जो इस दुनिया में रहे उसकी ये दुनिया पुरसुकून हो जाए इन नेमतों की मदद से। सुभान अल्लाह, अल्लाह अकबर। कि इन नेमतों की वजह से ये दुनिया, चंद रोज़ा दुनिया जो है ये पुरसुकून हो जाए। अच्छा, अल्लाह ने सिर्फ ज़ाहिरी नेमत नहीं दी, नेमतें बातिनी भी इंसान को अदा की। वअस्बगा निअमतहु ज़ाहिरतन व बातिना, अल्लाह ने इंसान को ज़ाहिरी नेमत भी दी और बातिनी नेमत भी दी। अब कभी मौका मिला तो असबाब पर पढ़ूंगा कि असबाब जिसे कहते हैं, दामन वक्त में गुंजाइश नहीं, लेकिन अल्लाह ने ज़ाहिरी नेमत भी दी, बातिनी नेमत भी दी। अच्छा, मुझे ये बताएं कि जो चंद रोज़ा ज़िंदगी को पुरसुकून बनाए वो नेमत बड़ी है, या जो हयात अबदी को पुरसुकून बनाए वो नेमत बड़ी है? हयात अबदी को मौला सलामत रखे, जो हयात अबदी को पुरसुकून बनाए वो नेमत बड़ी है। बड़ी को कहते हैं उज़्मा। नेमत उज़्मा क्या है? जो हयात अबदी को पुरसुकून बनाए। भाई हमारा मकसद क्या है? शुक्राने नेमत। हमें कौन बताए कि शुक्र कैसे किया जाता है? तो हमें बताएगा हादी
ہمیں بتائے گا ہادی، ہمیں بتائے گا دل رکھ کر کیسے سوچنا ہے، آنکھ رکھ کر کیسے دیکھنا ہے، کان رکھ کر کیسے سننا ہے، یہ بتائے گا کون؟ ہادی۔ تو سب سے بڑی نعمت کون سی؟ ہادی۔ سب سے بڑا ہادی کون کائنات کا؟ محمد مصطفیٰ، احمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ سب سے بڑی نعمت، نعمت عظمیٰ، ذات سرکار رسالت میں۔ اب وہ جو خدا نے وعدہ کیا ہے، لئن شکرتم لأزیدنکم، شکرانے نعمت کرو گے، نعمت میں اضافہ کروں گا، کفرانے نعمت کرو گے، میرا عذاب شدید ہے، اور اس عذاب کا دنیا میں بھی مزہ چکھو گے تھوڑا سا۔ دنیا میں مزہ کیا آئے گا؟ دنیا میں عذاب کا جو نظر آئے گا، کیسے نظر آئے گا؟ کہ نعمتوں کو روک لے گا، نعمتوں کو سلب کر لے گا، دنیا میں سلب کر لے گا، آخرت میں سزا دے گا، شدید سزا دے گا اگر کفران نعمت کرو گے۔ بھائی جو نعمت عظمیٰ کو کہے ہم جیسا، یہ شکران نعمت ہے یا کفران نعمت ہے؟ سبحان اللہ۔ نعمت عظمیٰ کو جو کہے ہم جیسا، جو ہادی کو کہے ہم جیسا، یہ شکران نعمت ہے یا کفران نعمت؟ کفران نعمت ہے۔ بھائی مجھے نہیں پتا قیامت میں کیا سزا ملے گی، خدا نے کہا شدید، لیکن دنیا میں کیا ہوگا؟ نعمتوں کو روک لے گا۔ جس نے کہا رسول ہم جیسا، اب نتیجہ کیا آیا؟ ہدایت رسالت پر رک گئی۔ توجہ، خدا کا وعدہ کیا ہے؟ لئن شکرتم لأزیدنکم، اگر شکرانے نعمت کرو گے میں نعمت میں اضافہ کروں گا۔ جس نے کہا خداوندا تیرا شکریہ، تو نے اس عرش نشین کو ہم فرش نشینوں کی ہدایت کے لیے بھیجا، تو نے اپنے محبوب کو ہم گناہ گاروں کی ہدایت کے لیے بھیجا، تو نے عالمین کی رحمت کو ہمارے لیے رحمت بنا کر بھیجا، تو نے اس ملک کے پیکر کو ہم خاطیوں کی ہدایت کے لیے بھیجا۔ تیرا شکریہ۔ پروردگار کا وعدہ ہے لئن شکرتم لأزیدنکم، شکران نعمت کرو گے اضافہ کروں گا۔ تم نے پہلے ہادی پر شکریہ ادا کیا، محمد مصطفیٰ پر شکریہ ادا کیا، اب ہدایت رکے گی نہیں، محمد مصطفیٰ پیدا کریں گے، علی مرتضیٰ دوں گا۔ واہ واہ سبحان اللہ۔ سلب نہیں ہوگی، ہدایت سلب نہیں ہوگی، رسالت سے امامت میں کنورٹ ہو جائے گی، ولایت سے ولایت میں کنورٹ ہو جائے گی۔ ہاں پروردگار تیرا شکریہ، تو نے اپنے محبوب کو اتنی سختیوں میں ڈالا، ہماری ہدایت کے لیے تیرا شکریہ۔ بندے تو نے شکریہ ادا کیا، میرا وعدہ ہے لأزیدنکم، تو نے میرے محبوب پر شکریہ ادا کیا، مصطفیٰ پر شکریہ ادا کیا، میں مرتضیٰ دیتا ہوں۔ پروردگار تیرا شکریہ، تو نے ہدایت کو روکا نہیں، تو نے ہدایت کو روکا نہیں۔ ہمیں تو ہم کہتے ہیں نا، آگے دوبارہ اسی موضوع پر ہم کم از کم 10 مرتبہ روزانہ کہتے ہیں نا اہدنا الصراط المستقیم، پروردگار ہمیں صراط مستقیم پر قائم رکھ، یا صراط مستقیم کی ہدایت کرتا رہ۔ یعنی اور پھر قنوت میں بھی ایک دعا مانگتے ہیں، ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا، پروردگار ہدایت کے بعد ہمارے قلوب میں زیدی نہ آ جائے، ہمارے قلوب میں کجی نہ آ جائے، ہمارے قلوب میں کمی نہ آ جائے۔ کیوں؟ بہکانے والا بہکا رہا ہے، بہکانے والا صراط مستقیم پر بیٹھا ہے، ہادی کی قدم قدم پہ ضرورت ہے۔ تیرا شکریہ کہ مصطفیٰ کے بعد مرتضیٰ جیسا رہبر، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ تیرا شکریہ مصطفیٰ کے بعد مرتضیٰ جیسا رہبر دیا۔ پروردگار نے کہا اچھا تو نے مرتضیٰ پر شکریہ ادا کیا، اب مرتضیٰ دے دیا ہے، شکریہ ادا کیا، حسن مصطفیٰ دیتا ہوں۔ پروردگار تیرا شکریہ، ہدایت مسلسل ہے، ہدایت میں رکاوٹ نہیں ہے، ہدایت کا سلسلہ چل رہا ہے۔ تو نے حسن جیسا رہبر دیا، حسن جیسا امام دیا، حسن جیسا مرشد دیا، حسن جیسا رہنما دیا۔ پروردگار تیرا شکریہ۔ پروردگار نے کہا تو نے حسن پر شکریہ ادا کیا، میں حسین شہید کربلا دیتا ہوں۔ پروردگار تیرا شکریہ، حسین جیسا رہنما دیا، حسین بادشاہ جیسا رہنما دیا، حسین بن
لائے دین کو ہمارا رہبر بنایا. حسین پر شکریہ ادا کیا. کہا تم نے حسین پر شکریہ ادا کیا. علی ابن الحسین نے کہا پروردگار تیرا شکریہ. علی ابن الحسین زین العابدین سید الساجدین عابدین کی زینت کو ہمارا امام بنایا, ہمارا رہبر بنایا, ہمارا رہنما بنایا. ہدایت چل رہی, تیرا شکریہ. زین العابدین جیسا رہبر دیا. کہا زین العابدین پر شکریہ ادا کیا. محمد باقر دیتا ہوں پروردگار تیرا شکریہ. باقر جیسا, محمد باقر جیسا علم کو شکافتہ کرنے والا, علم کی تشریح کرنے والا, علم کی تفسیر کرنے والا, نبی کے علم کی تبلیغ کرنے والا رہبر ہمیں دیا. تیرا شکریہ. ہم نے محمد باقر پر شکریہ ادا کیا. پروردگار نے کہا جعفر صادق دیتا ہوں پروردگار تیرا شکریہ. جعفر صادق جیسا رہبر دیا. کہا موسیٰ کاظم دیتا ہوں پروردگار تیرا شکریہ. ہدایت مسجل ہے. موسیٰ کاظم جیسا رہبر دیا. کہا موسیٰ کاظم پر شکریہ ادا کیا. علی رضا دیتا ہوں پروردگار تیرا شکریہ. علی رضا جیسا رہبر دیا. کہا علی رضا پر شکریہ ادا کیا. محمد تقی دیتا ہوں پروردگار تیرا شکریہ. محمد تقی لأزیدنکم لئن شکرتم لأزیدنکم, شکر ادا کرتے جاؤ گے اضافہ ہوتا جائے گا. پروردگار تیرا شکریہ. محمد تقی جیسا رہبر دیا. کہا محمد تقی پر شکریہ ادا کیا. علی نقی دیتا ہوں پروردگار تیرا شکریہ. علی نقی جیسا رہبر دیا. کہا علی نقی پر شکر ادا کیا. حسن عسکری جیسا رہبر دیتا. واہ واہ واہ, حسن عسکری جیسا رہبر دیتا. اللہ اکبر, کا اعلان ہے نعرہ تکبیر, اللہ اکبر, نعرہ رسالت, یا رسول اللہ, نعرہ حیدری. یا علی. حسن عسکری پر شکریہ ادا کیا. حسن عسکری پر شکریہ ادا کیا. کہا اب ایسا رہبر دوں گا جو ناشکروں سے محفوظ رہے گا, شکر گزاروں کو ہاتھ سے پکڑ کر لقاء الہی کی بارگاہ میں کھڑا. واہ واہ واہ, سبحان اللہ, اللہ اکبر, نعرہ رسالت, یا رسول اللہ, حیدری. یا علی. بس عزیزو, کاش اگر دنیا ولایت کو سمجھ لیتی, ہدایت کو سمجھ لیتی تو کربلا نہ ہوتا. یہ میرا جملہ نہیں ہے, یہاں 8 امام کا جملہ ہے. عزیزو, اب تو چاند دیکھنے کی روایت ختم ہو گئی. پہلے بڑے ذوق و شوق سے چاند دیکھا جاتا تھا, لیکن کل آپ نے بھی سنا, میں نے بھی سنا کہ محرم کا چاند طلوع ہوا اور گھر گھر دل دل ذہن ذہن فکر فکر میں, ہر عزا خانے میں, عزا خانہ قلب ہو یا عزا خانہ اثر ہو یا عزا خانہ سماعت ہو یا کسی بھی قسم کا عزا خانہ ہو, سیاہ پوش ہو گیا, گریاں گزار ہو گیا, آنکھوں سے اشک جاری ہو گئے. کس کے لیے؟ کہ ہاں جب یہ چاند نمودار ہوا تھا کچھ لوگ مسافرت میں تھے جو نانا کے دین کو بچانے کے لیے چلے گئے. ابھی تو جب ایک ماں کہ بابا کے پاس, بابا یہ بیٹا ہوا, بیٹی کے باپ نے نواسے کو اپنے ہاتھوں میں لیا, چہرے سے قریب, ابھی مسکرانا چاہتے تھے کہ نہ جانے ایک دم آنکھوں سے آنسو روا ہو. یہ حسین پر رونا سنت نبی, سنت نبوی. کہ حسین جیسے ہی اس دنیا میں آئے رسول نے پہلے گریا, رسول نے گریا. بیٹی نے پوچھا, بابا کیا میرے بیٹے میں کوئی نقص ہے جو آپ رو رہے ہیں؟ کیا حسین پسند نہیں آیا؟ کہا نہیں بیٹا, ایسی بات نہیں ہے. ابھی ابھی جبرائیل نازل ہوئے تھے اور انہوں نے مجھے بتایا تھا کہ تیرا یہ بیٹا کربلا کے میدان میں, نینوا کے میدان میں, طف کے میدان میں 3 دن کا بھوکا 3 دن کا پیاسا بے جرم و بے خطا شہید کیا جائے گا.
بس ازادارو اب وہ ماں کہتی ہے بابا وہ کون سا زمانہ ہوگا آپ ہوں گے؟ کہا نہیں بیٹا میں نہیں ہوں گا. کہا اچھا اس کا بابا علی ہوں گے؟ کہا نہیں بیٹا اس کے بابا علی بھی نہ ہوں گے. کہا بابا 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 یہ تو پیاری ماں ہوگی. کہا نہیں بیٹا تو بھی نہ ہوگی. کہا اس کا بڑا بھائی حسن ہوگا؟ کہا نہیں بیٹا وہ بھی نہ ہوگا. کہا بابا جب کوئی نہ ہوگا تو میرے اس بیٹے پر روئے گا کون؟ بس ازادارو یہ رونا تمنائے زہرا ہے، یہ چاہتے مادر حسین ہے. میرے غریب کا کون ماتم کرے گا؟ تو اس وقت رسول نے کہا تھا کہ اے بیٹی خدا ایک ایسی قوم کو پیدا کرے گا جو تیرے بیٹے کو جوان ہو کے اس کے جوان روئیں گے، تیرے بیٹے کے بوڑھے شہیدوں پر اس کے بوڑھے روئیں گے، وہ سب مل کر تیرے بیٹے کو روئیں گے. بس عزیزو یہ رونا ہاں بیٹی کو بتا دیا واقعہ. بابا یہ واقعہ کب ہوگا؟ کہا محرم کی 10 تاریخ ہوگی. ادادارو مجھے یہ بتاؤ اس واقعے کو سننے کے بعد جب محرم کا چاند نکلتا ہوگا زہرا کی کیا حالت ہوتی ہوگی، علی کی کیا حالت ہوتی ہوگی مجھے نہیں معلوم، میں نے کتابوں میں نہیں دیکھا، لیکن ہاں مجھے پتا ہے کہ کربلا کے واقعے کے بعد جب یہ محرم کا چاند نمودار ہوتا تھا میرا چوتھا امام اپنے امامے کو سر سے اتار دیا کرتا تھا، آنکھیں گریابار ہو جاتی تھی اور اتنے اشک برستے تھے کہ وہ اشک خون میں تبدیل ہو جاتے تھے. بس ادادارو میں نے مقابل میں دیکھا اہل مدینہ یہ کہتے تھے کہ ہم آسمان پہ محرم کا چاند نہیں دیکھا کرتے تھے. جب جعفر صادق کے گھر سے رونے کی آوازیں بلند ہوتی تھی ہم سمجھ لیتے تھے محرم کا چاند نمودار ہو گیا. آزادارو آپ کا 8واں امام شہنشاہ خراسان و عرب میرا مولا غریب الغرباء. میں نے ابھی کہا نا اگر ہدایت کو سمجھ لیتے ولایت کو سمجھ لیتے تو کربلا نہ ہوتی. یہ میرے اسی مولا کا جملہ ہے. میرا مولا جب چاند دیکھتا تھا غمگین ہو جایا کرتا تھا، محرم کے دن آگے بڑھتے تھے میرا مولا امامہ اتار دیا کرتا تھا، نالین پاؤں سے اتار دیا کرتا تھا. جب روز عاشورہ نمودار ہوتا تھا میرا مولا ایک مشت خاک لیا کرتا تھا اپنے بالوں میں ڈال کر بالوں کو پراگندہ کیا کرتا تھا. اتنا گریا اتنا رونا پوچھنے والوں نے پوچھا مولا کربلا کو اتنی اہمیت عاشورہ کو اتنی اہمیت. بس میرے مولا نے ایک جملہ کہا لعل تنسونه کما نسیتم الغدیر، کہیں غدیر کی طرح کربلا نہ بلا دینا. یہ مجلس ہے اسی یاد میں ہے کہیں غدیر کی طرح کربلا کو نہ بھلا دیا جائے. یہ جنون سے لیے ہے کہیں کربلا تاریخ میں گم نہ ہو جائے. کربلا گم نہیں ہوگی، یہ ہماری حیات کا باعث ہے. بس عزیزو آج پہلی تاریخ ہے، آج کے دن روانگی کے مسائل پڑے جاتے ہیں. 27 رجب کا دن گزرا، 28 رجب کی شب آئی، میرا مولا مسجد نبوی میں بیٹھا ہوا ہے. یا گورنر مدینہ کا قاصد آیا اور آ کے کہنے لگا آپ کو گورنر نے بلایا، آپ کو گورنر نے بلایا. ایک مرتبہ مولا نے کہا تو چلو میں آتا ہوں. عبداللہ ابن عمر اس وقت مسجد نبوی میں میرے مولا کے ساتھ بیٹھے ہوئے. ایک بتاؤ میرے مولا سے پوچھے فرزند رسول ذرا یہ تو بتاؤ کچھ اندازہ ہے کہ کس لیے بلایا؟ کہا ہاں علم امامت سے دیکھ رہے ہیں، لیکن جواب دیا ہاں مجھے اندازہ ہے کہ شاید امیر شام کا انتقال ہو گیا ہے، اس کا بیٹا حکمران ہو گیا ہے اور ہمیں اسی لیے بلایا گیا. حسین یہ کہتے ہوئے بیت الشرف کی طرف آئے.
اداکاروں حسین آئے. حسین کا طریقہ کیا ہوتا تھا کہ جب عشاء پڑھ کے آ جاتے تھے پھر گھر سے باہر نہیں نکلتے تھے, فوراً گھر سے باہر نہیں نکلا کرتے تھے, تمام باتیں نہیں تھا. لیکن حسین گھر میں آئے اور آنے کے بعد ایک مرتبہ بہن نے دیکھا کہ بھائی آنے کے بعد پھر دوبارہ واپس جا رہے. بہن حائل ہو گئی. ماں نے وصیت کی تھی نا بیٹا حسین کا خیال رکھنا. بابا نے جاتے وقت کہا تھا نا بیٹا زینب حسین کا خیال رکھنا. اب زینب پوچھ رہی بھیا کہاں جا رہے ہیں, بھیا کہاں جا رہے ہیں؟ کہا گورنر نے بلایا, دربار جا رہا. دربار کا نام آنا تھا, بہن کا ابا کے دامن میں ہاتھ آ گیا. دربار کو دیکھے ہوئے تھی نا, اماں بھی دربار گئی تھی, اماں بھی دربار گئی تھی. کیسے واپس آئی تھی کہ گئی تھی تو بال کالے تھے, آئی تھی تو بال سفید ہو گئے تھے, گئی تھی تو کھڑے ہو کر گئی تھی, آئی تھی تو کمر خمیدہ ہو گئی تھی. ہاں درباروں میں جانا اچھا نہیں ہے, میرا بابا بتا گیا ہے. کہا بھیا ایسے نہیں جانے دوں گی. اداداروں بہن روک رہی ہے, حسین جانا چاہ رہے ہیں. یہ منظر ام الفضل نے دیکھا, زوجہ عباس نے دیکھا. ایک مرتبہ حجرے میں آئی, مولا عباس فرش پر لیٹے ہوئے ہیں, سینے پہ فضل ہے. یا ام الفضل نے کچھ منہ سے کہا نہیں, زمین پر بیٹھ گئی, خاک پر بیٹھ گئی, ہاتھ سر میں رکھا. عباس نے جب دیکھا ایک مرتبہ کا ام الفضل ابھی عباس زندہ ہے, یہ کیا حالت بنائی ہے. کہا تم اپنے بیٹے کے ساتھ کھیلے, ادھر بھائی بہن میں کوئی مذاکرات چل رہے ہیں, بھائی کہیں جانا چاہ رہا ہے, بہن روک رہی ہے. اب جو عباس نے سنا سینے سے ہٹایا, عباس حجرے سے باہر نکلے. آئین آئین علی اکبر, آئین آئین قاسم, آئین آئین آل محمد, صدائے دی جوانوں نے بڑی ہاشمی کرتے ہوئے عباس کی سرکاری میں آگے گئے. زینب نے عباس کو آتے ہوئے دیکھا, ایک مرتبہ ہاتھ ابا کے دامن سے ہٹایا, کہا بھیا آپ جاؤ. اور جب جانے لگے عباس کی طرف دیکھ کر کہا عباس حسین کے دم سے لوگی پسند نہ پہنچے. اداداروں چلے, جب دارالمنارہ کے دروازے پر پہنچے ایک مرتبہ میرے مولا نے عباس کو روکا اور کہا اپنے جوانوں کو لے کر یہاں کھڑے ہو جاؤ, میں اکیلا جاتا ہوں. ہاں عباس جب میری آواز بلند ہو جائے دربار میں داخل ہو جانا. بس اداداروں حسین دربار میں گئے, گورنر نے اٹھ کر تعظیم دی, میرے مولا کو بٹھایا. مولا نے پوچھا کس لیے بلایا ہے, ایک مرتبہ خط آگے کیا. میرے مولا نے خط کو پڑھا, اٹھ کر کھڑے ہو گئے اور کہا بیعت کے فیصلے راتوں کو نہیں ہوا کرتے, میں صبح فیصلہ کروں گا. ایک مرتبہ مولا یہ کہہ کر جانے لگے لعنت ہو مروان لعین پر. اس نے کہا کہ ارے گورنر اگر حسین اب چلا گیا تیرے ہاتھ نہیں آئے گا, یا تو بیعت لے لے یا سر لے لے. اداداروں یہ سننا تھا. میرا مولا پلٹا, مروان کی طرف دیکھا, زور سے کہا یا ابن السرقہ. میرے مولا کی آواز ادھر بلند ہوئی, ادھر دروازے پر غازی نے اللہ اکبر کا نعرہ لگایا, تکبیر کو بلند کیا, تلوار کو نیام سے نکالا, دربار میں داخل ہوئے. مولا نے اپنے شیر کو, بگڑے ہوئے شیر کو آتے دیکھا, ایک مرتبہ سینے پہ ہاتھ رکھا. عباس کو آغوش میں, عباس جنگ نہیں کر, عباس جنگ نہیں کر, تلوار نیام پہ لائی, نیام میں آئی. عباس کو آغوش میں لے کر چلے. چلتے چلتے مولا نے کہا عباس محمد تیار کراؤ, اب چلنے کا وقت آ گیا ہے. عباس مدینہ رہنے کے قابل نہ رہا, عباس سفر کی تیاری کرو. عباس سفر کی تیاری کر رہے ہیں. میرے مولا چلتے چلتے نانا کی قبر پہ آئے ودا کہنے کے لیے. اداداروں کیا کیا میرے مولا حسین نے, ایک مرتبہ اپنے آپ کو قبر نبی پر گرا دیا. کہا نانا تیری امت رہنے نہیں دیتی, مدینہ رہنے کے قابل نہیں رہا. نانا حسین کا آخری سلام, لیکن اس سے پہلے ایک جملہ کہا ہے حسین, کہا نانا اپنے پاس بلا دو. نانا حسین اب اس دنیا میں رہنا نہیں چاہتا, نانا اپنے پاس حسین کو بلا لو. اداداروں حسین نے جو کہا نا, نانا اپنے پاس بلا لو. ایک مرتبہ حسین پہ تھوڑی سی وشیداری ہوئی, خواب
سے کربلا جانا پڑے گا، عراق جانا پڑے گا، عراق کی طرف جاؤ۔ حسین خوابیدگی سے بیدار ہوئے، ایک مرتبہ نانا کو الوداع کہا، بھائی کی قبر پہ آ گئے، بھیا حسین کا آخری سلام، بھیا حسین کا آخری سلام۔ عزادار حسین نے بھائی سے ودا کیا، اور بابا نے مقاتل نے لکھا ہے، حسین جب نانا کی قبر پر گئے ایسے لگ رہا تھا ایک پرسکون کوہ گرا ہے جو صحابہ قدم کے ساتھ جا رہا ہے۔ جب حسین نانا سے بھائی کی قبر پہ آئے تو اسی صحابہ قدم کے کوہ گرا کی طرح آئے، لیکن جیسے ہی بھائی کی قبر کو ودا کیا، ماں کی قبر کا رخ کیا، عزادار لکھا ہوا ہے جیسے چھوٹا بچہ ماں کی آگوش کی طرف لپکتا ہے، حسین دوڑتے ہوئے ماں کی قبر سے نپٹ گئے، اماں حسین کا آخری سلام، اماں مدینہ چھٹ رہا ہے، اماں مرکز نبی چھٹ رہا ہے، اماں بھائی کی قبر چھٹ رہی ہے۔ بس ادادار حسین چلے، حسین چلے۔ ابھی تک محمد تیار ہوئے، محمد تیار ہوئے، ایک ایک بیوی ہے، ایک ایک بیوی ہے جو ایک 13 سالہ بیمار کی آغوش میں چابی ڈالتی ہے اور آگے بڑھ کر محمد کی طرف بڑھ جاتی ہے۔ وہ 13 سال کی بچی ایک مرتبہ ہاتھ جوڑ کر ہر ایک سے کہتی ہے، میرے بابا سے کہو مجھے بھی لے جائے، میرے بابا سے کہو مجھے بھی لے جائے۔ جب فضا آئی ہے نا کہا، اماں فضا میں آپ کے محمل میں بیٹھ جاؤں گی، بابا سے کہو جگہ نہ ہے، میں آپ کے محمل میں بیٹھ جاؤں، بابا سے کہو مجھے لے جائے۔ ایک مرتبہ دیکھا کہ ایک بیوی ہے جو اپنی آغوش میں چھپا کر جناب صغرا سے بچ کر نکلنا چاہتی ہے۔ ایک مرتبہ کا اماں میں ربا ایسے ہی چلی جاؤ گی، صغرا سے مل کر بھی نہ جاؤ گی، ارے بھیا علی اصغر کے بغیر اس گھر میں ویران گھر میں صغرا کا کیسے دل لگے گا؟ اماں اصغر کو ہی میرے حوالے کر جاؤ۔ ایک مرتبہ اصغر کو آغوش میں لیا صغرا نے، اب اصغر کو ایسے چملایا، رباب چاہتی ہے اصغر کو واپس لے لے، عزادارو چاہتی ہے واپس لے لے، لیکن پرسادار اصغر واپس نہیں جانا چاہتا، زبردستی کرتی ہے۔ ایک مرتبہ بیمار کہتی، اماں اگر اصغر خود سے چلا جائے میں نہیں روکوں گی، لیکن زبردستی نہ کرو۔ عزادارو اسی میں تھوڑی دیر ہو گئی، حسین کہتے عباس جلدی کرو۔ ایک مرتبہ کہا کہ ہر محمل تیار ہے، ام رباب کا محمل خالی ہے۔ کہا کیوں؟ کہا اس لیے کہ اصغر میں صغرا کی گود نہیں چھوڑ رہا۔ حسین آگے بڑھے، اصغر میری گود میں آ جاؤ۔ یا صغرا کہتی ہے بابا بابا، اگر صغرا خود سے، اگر اصغر خود سے چلی جائے وہ صغرا ہے، یہ اصغر ہے، اگر خود سے چلا جائے میں نہ روکوں گی، لیکن زبردستی نہ کیجیے۔ حسین کہتے بیٹا میں زبردستی نہیں کروں گا، لیکن مجھے ایک بات کہنے دے۔ عزادار رہے، بس حسین نزدیک آئے، اپنے لبوں کو اصغر کے کانوں پہ رکھا، اللہ جانے کیا کہا، اصغر میں ہمت کرو، ارے بے اختیار صغرا کی گود میں چھوڑو۔ حسین کی گود میں آئے، حسین پلٹے، یا ایک مرتبہ صغرا نے کہا بابا ذرا یہ تو بتا اصغر کے کان میں کہا کیا تھا؟ کہا بیٹا کچھ نہیں کہا، بس یہ کہا تھا اصغر اگر تو نہ گیا میری قربانی ضائع ہو جائے۔ وسيعلم الذين سلموا أي منقلب ينقلبون ولعنة الله على الظالمين يوم هذا إلى يوم الدين أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء
اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك اللهم انصر من نصر الدين واخذل من خذل الدين اللهم انصر حماة الدين والمسلمين إلهي بحق محمد وانت المحمود بحق علي وانت علي الاعلى بحق فاطمة وانت فاطمة السماوات والارض بحق الحسن وانت المحسن بحق الحسين الشهيد وانت قديم الاحسان بحق 9 المعصومين من ذرية الحسين عليه السلام پروردگار 5 پارہ 14 کا واسطہ شہداء کربلا کا واسطہ وسرائے کربلا کا واسطہ منتظمین عذاب کے فرش عذاب بچانا عزاداروں کا آنا پڑھنے والے کا پڑھنا اپنی بارگاہ میں قبول میرے مالک تجھے واسطہ باب الفوائد مولا عباس کا منتظمین کے دلوں میں جو حاجتیں ہیں عزاداروں کے دلوں میں جو حاجتیں ہیں پڑھنے والوں کے دلوں میں جو حاجتیں ہیں اگر وہ حاجتیں تیرے عادت پر پوری نہ بھی اترتی ہوں تو باب الفوائد کے صدقے میں اپنے فضل سے پورا کر دو مالک تجھے واسطہ بیمار کربلا کا تجھے واسطہ بیمار مدینہ کا جو مومنین مومنات بیمار ہیں میری زوجہ بیمار ہے میری ساس بیمار ہے اس فرش عزا پر جو بیمار ہیں ان کے گھروں میں جو بیمار ہیں جنہوں نے میرے ذمہ دعائیں شاہد کی اپنی لگا کے پروردگار ان تمام علیلوں کو بطفیل علیل کربلا و علیل مدینہ صحت عاجل و کامل عطا فرما پروردگار ہماری عزاداری میں ہماری عبادتوں میں روحانیت عطا فرما ہمارے ایمان کو معرفت امام زمانہ سے مستحکم فرما تعجیل کر ظہور امام میں ان کے قلب مقدس ہم سے راضی فرما ان کے آوان و انصار و مددگاران میں شمار فرما ان کے قدموں میں شہادت کی موت نصیب فرما ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم بجاه محمد وآله المعصومين ان الله وملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وآل محمد